سلطان پیلس کو دلہن کی طرح سجایا گیا تھا اور سجانا بنتا بھی تھا۔ آخر حویلی کا اکلوتا وارث 4 سال بعد شہر سے تعلیم مکمل کر کے واپس آ رہا تھا۔ وہ دیگر ملازموں کے ساتھ صفائیوں میں مشغول تھی جب ایک ملازمہ نے آ کر اسے بڑی بیوی کا پیغام دیا۔ جب وہ ان کے سامنے گئی تو بڑی بیگم صاحبہ نے غور سے اسے دیکھا۔ اس پل ان کے کانوں میں اپنی سمدھن کی آواز گونجنے لگی، دیکھیں، میں اپنی بیٹی کی شادی اس گھر میں تب ہی کروں گی جب آپ اس حسین ملازمہ کو کام سے نکالیں گی۔ مجھے تو یہ سوچ کر حیرت ہوتی ہے کہ آپ نے اتنی حسین لڑکی کو اپنے گھر میں جگہ کیسے دے دی ہے؟ کیا آپ کو اپنے گھر کے مردوں سے یا ملازموں سے کوئی خوف محسوس نہیں ہوتا؟ اتنی خوبصورت لڑکی دیکھ کر تو ہم عورتوں کا ایمان ڈول جائے، اور آپ نے اسے اپنی حویلی میں جگہ دی ہوئی ہے۔ کل کو اگر آپ کے بیٹے کو ہی اس سے عشق ہو گیا تو میری بیٹی کہاں جائے گی؟ سامنے کھڑی دراز قد لڑکی کا حسن اگرچہ اس وقت سوگوار ہی لگ رہا تھا، اور زمانے کی سختیوں نے اس کو حسن کو تھوڑا سا گھننا بھی دیا تھا، لیکن پھر بھی وہ ہر لحاظ سے ایک مکمل حسین عورت کہلائی جا سکتی تھی۔ بیٹھو بیٹی، انہوں نے نہایت پیار سے زویا کو بیٹھنے کا اشارہ کیا اور وہ بیٹھ گئی۔ بڑی بیگم صاحبہ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب وہ اسے نوکری سے کیسے فارغ کریں، کون سا بہانہ بنائیں۔ کل ان کا بیٹا واپس آ رہا تھا اور وہ واقعی میں ڈر گئی تھی، کیونکہ وہ اپنے بیٹے کو اچھے سے جانتی تھی۔ وہ شروع سے ہی نہایت حسن پرست رہا تھا، اور کیا پتا وہ اس لڑکی پر ہی دل ہار بیٹھتا۔ کچھ دیر خاموشی چھائی رہی اور اس خاموشی کو زویا ہی نے توڑا۔ بی بی صاحبہ، آپ نے مجھے کچھ کام کے لیے بلایا ہے؟ وہ اپنے اندر ہمت جمع کرنے کی کوشش کرتی رہی کہ وہ اسے کہیں، میں نے تمہیں کسی کام کے لیے نہیں بلایا، بلکہ تمہیں ہر کام سے فارغ کر رہی ہوں، لیکن وہ ایسا کر نہ سکی اور نہ بولی۔ نہیں، کچھ خاص نہیں، بس تم سے پوچھنا تھا کہ انتظامات وغیرہ سب مکمل ہو گئے ہیں۔ زویا نے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا، جی بی بی صاحبہ، جیسے آپ نے کہا تھا سب تیاریاں ویسے ہی ہوئی ہیں۔ چھوٹے سائیں کو کسی انتظام میں کمی محسوس نہیں ہوگی۔ انہوں نے اسے جانے کا اشارہ کیا اور کچھ سوچتے ہوئے اپنی ایک بہت پرانی اور قابل بھروسہ ملازمہ کو بلایا۔ رضیہ، مجھے تم سے ایک کام ہے۔ جیسا کہ تم جانتی ہو کہ کل میر سلطان حویلی واپس آ جائیں گے، تو میں چاہتی ہوں کہ جب تک میر سلطان کی شادی نہیں ہو جاتی تم یہ کوشش کرو گی کہ زویا اور میر سلطان کا سامنا نہ ہو۔ اس لڑکی کو پردے میں رکھنا ہوگا۔ تم سمجھ رہی ہو نا کہ میں ایسا کیوں چاہ رہی ہوں؟ رضیہ ایک ہوشیار عورت تھی، وہ سمجھ گئی کہ بی بی صاحبہ کیا چاہ رہی ہیں۔ بولی، آپ فکر ہی نہ کریں بیگم صاحبہ، میں پوری کوشش کروں گی کہ اس لڑکی کا سامنا میر سلطان سے کبھی نہ ہو۔ رضیہ کے جانے کے بعد انہیں تسلی ہو گئی۔ وہ ہرگز بھی اتنی سخت دل نہیں بن سکتی تھی کہ ایک بیچاری بیوہ خاتون کو ایک بچے کے ساتھ اپنے گھر سے نکال باہر کرتی۔ اس بار میر سلطان کی شادی ہو جائے گی تو پھر اسے اپنی بیوی کا ہی وفادار بن کر رہنا ہوگا، پھر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ انہوں نے اپنے آپ کو تسلی دی تھی۔ اگلے دن کا سورج بہت ہنگامہ خیز طلوع ہوا تھا۔ 10 بجے تک چھوٹے سائیں کی واپسی تھی اور وہ حیران تھی، چونکہ سب تیاریاں اس نے خود کی تھی، اور اب جب وہ چھوٹے صاحب واپس آ رہے تھے تو اسے پیچھے کر دیا گیا تھا۔ صبح ہی تو رضیہ نے اسے کہا تھا کہ شاہ سائیں کے استقبال کے لیے دوسرے ملازمین ہی کافی ہیں، تم آج کے دن آرام کرو، تم نے پچھلے دنوں بہت کام کیا ہے۔ اگرچہ وہ بھی دیکھنا چاہتی تھی کہ جس کے لیے محل شان و شوکت سے سجایا جا رہا ہے وہ شخص آخر ہے کون، لیکن اگر اسے آرام کا موقع مل رہا تھا تو باہر جانا ضروری نہیں تھا۔ وہ اپنے بیٹے کے ساتھ یہ وقت اچھے سے گزار سکتی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہی پٹاخوں کی آوازیں آنے لگی، ساتھ ہی ڈھول بجے جانے لگے۔ لگتا ہے چھوٹے سائیں آ چکے ہیں۔
کل جا کر سلام پیش کراؤں گی، اگر نہ کیا تو کیا پتا بی بی صاحبہ ناراض ہو جائیں۔ کافی دیر تک ڈھول بجتے رہے اور پٹاخے چلائے جاتے رہے، آتش بازی ہوتی رہی اور پھر اس کے بعد سناٹا چھا گیا۔ حویلی کے بڑے سے دالان میں بی بی صاحبہ کی گود میں سر رکھے وہ ان کو بہت اداس ہو رہا تھا۔ چپ چپ سا لگا۔ میرو، کیا بات ہے میرے بیٹے؟ آج اس سے پہلے تو میں نے تمہیں کبھی اتنا چپ نہیں دیکھا۔ تمہاری ہنسی، تمہاری باتیں کہاں گئیں سب؟ میر سلطان نے بمشکل اپنے چہرے پر ہنسی سجاتے ہوئے ان کے ہاتھ تھامے۔ آپ کا وہی پرانے والا میرو ہی ہوں، بس تھوڑی تھکن سی ہو گئی ہے تو اس لیے بولنے کا دل نہیں چاہ رہا۔ آپ انہیں کیا بتاتا کہ کچھ روگ جو دل کو لگ جاتے ہیں وہ آپ کے چہرے سے ہنسی اور زبان سے الفاظ چھین لیتے ہیں۔ وہ صبح صبح ہی سرونٹ کوارٹر کو تالا لگاتے ہوئے حویلی چلی آئی۔ سب سے پہلا سامنا رضیہ سے ہوا۔ وہ کہنے لگی تم ایسا کرو کہ ناشتہ بناؤ اور اس کے بعد اپنے کوارٹر واپس چلی جانا، مجھے پھر کوئی کام ہوگا تو میں تمہیں بلا لوں گی۔ اس کو کچن کی طرف جاتے دیکھ کر رضیہ دل میں سوچنے لگی یہ اچھا ہوگا کہ جب تک سب لوگ سوئے ہوئے ہیں تب تک اس کا کام ختم ہو جائے گا اور اسے واپس اس کے کوارٹر بھیج دوں گی۔ ناشتہ بنا کر وہ اپنے کوارٹر واپس چلی آئی۔ میر سلطان 10 بجے اٹھا اور گرما گرم ناشتے نے اس کا موڈ خوشگوار کر دیا۔ رضیہ کو کہنے لگا جس نے بھی ناشتہ بنایا اسے لے کر آؤ، ہم اسے اپنے ہاتھوں سے انعام دینا چاہتے ہیں، کیا ہی کمال ناشتہ بنایا ہے۔ رضیہ گھبرا گئی اور گھبراہٹ سے بولی صاحب جی یہ ناشتہ تو میں نے ہی بنایا ہے، خاص آپ کے لیے۔ میر سلطان نے اس کو کچھ پیسے دیے تو وہ دل ہی دل میں زویا کا شکریہ ادا کرنے لگی کہ اس کی وجہ سے مجھے پیسے مل گئے۔ زویا حویلی کئی دنوں سے جا رہی تھی لیکن اب تک اس کا سامنا چھوٹے سائیں سے نہیں ہوا تھا۔ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ وہ سارے دن حویلی میں ہی رہتی تھی اپنے بیٹے کے ساتھ، لیکن اب اس کا کام ختم ہوتے ہی رضیہ اسے سرونٹ کوارٹر جانے کو کہہ دیتی تھی۔ ادھر وہ اپنے بیٹے کو لیے حویلی چلی آئی۔ رضیہ اسے کہیں نظر نہیں آئی تو وہ خود ہی صفائی کرنے لگی۔ میر سلطان اپنے کمرے سے باہر نکلا۔ اتنے دنوں سے وہ سب ملازمین کو دیکھ رہا تھا اور اسے سب کی پہچان ہو گئی تھی، لیکن جب اس نے دیکھا کہ سامنے چادر میں ملبوس ایک لڑکی صفائی کر رہی ہے تو اس نے حیرانی سے پوچھا یہ سیاہ چادر میں ملبوس لڑکی کون ہے؟ اس لڑکی کی اس کی طرف پیٹ تھی اور وہ بے اختیار ہی پوچھ بیٹھا۔ پاس ہی کھڑی ملازمہ نے ادب سے بتایا سر یہ لڑکی بیچاری بیوہ ہے، اس کا 2 سال کا بیٹا بھی ہے، ابھی 4 ماہ پہلے ہی آئی ہے۔ بڑی بی بی صاحبہ نے ترس کھا کر اسے کام پر رکھا ہے۔ وہ ایک دم اپنے دل کی تیز دھڑکن پر پریشان ہو کر رہ گیا۔ واپس مڑنے ہی لگا کہ ایک چھوٹا سا 2 سال کا بھاگتا ہوا بچہ آیا اور اس سے ٹکرا گیا اور نیچے گر گیا۔ اس نے بے اختیار اسے روتے ہوئے بچے کو گود میں اٹھا لیا اور اس کی گہری گہری آنکھیں دیکھ کر اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ اس بچے کی آنکھیں اسے کسی کی یاد دلا گئی تھی۔ تم جانتی ہو میں سینکڑوں کی بھیڑ میں بھی تمہیں تمہاری آنکھوں سے پہچان لوں گا۔ اپنے ہی کہے گئے الفاظ اس کے کانوں میں گونجے۔ وہ بھی حیرانی میں مبتلا ہی تھا جب اس بچے کی ماں اپنے بیٹے کے رونے کی آواز سن کر بے قرار ہوتی ہوئی مڑی۔ علی کیا ہوا بیٹا؟ وہ علی کے رونے کی آواز سن کر بے تابی سے جو ہی پلٹی مڑی تو پتھر کی ہو گئی، اور یہی حال سامنے کھڑے میر سلطان کا بھی تھا۔ وہ بھی اسے دیکھ کر شاک رہ گیا تھا۔ وقت کی گردش ایک دم ہی جیسے تھم سی گئی تھی اور قسمت کھڑی ان دونوں کے پاس تالیاں بجاتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ لو میں نے بچھڑے ہوں کو آمنے سامنے کروا دیا، آؤ میں تمہیں ماضی میں لے چلتی ہوں تاکہ تم دونوں کو یاد آ جائے کہ اس کہانی کا آغاز کیسے ہوا تھا۔ 4 سال پہلے۔ یہ امیروں کی زندگی بھی کتنی اچھی ہوتی ہے نا، کسی بات کی فکر اور نہ ہی کوئی ٹینشن کہ کمانا کیسے ہے اور کھانا کیسے ہے۔ وہ اپنے سامنے موجود اپنی ہی ہم عمر لڑکے لڑکیوں کو دیکھتی ہوئی اپنی قسمت پر افسوس کر رہی تھی جب پیچھے سے آتی ندا نے اس کو کوہنی سے پکڑ کر ہلایا۔ او میڈم کہاں گم ہو؟ سر کہہ رہے ہیں کہ سب کو ڈرنک سرو کرو۔ آج ہاشم شاہ کے بیٹے مبین شاہ نے اپنے گھر پر اپنے دوستوں کی پارٹی رکھی ہوئی تھی، جو پارٹی کم اور کچھ اور طرح کی انجوائمنٹ زیادہ لگ رہی تھی۔ اس نے ندا کو مدد طلب نظروں سے دیکھا۔ یار مجھے شرم آتی ہے، میں اتنے لوگوں کے بیچ کیسے جاؤں گی؟ ایسا کرو تم ڈرنک سرو کر لو، میں اندر کچن کا کام دیکھ لیتی ہوں، اس نے التجائی انداز میں کہا تھا، لیکن ندا یہ کہہ کر منع کر گئی کہ مجھے اور بہت سے کام ہیں، سر نے یہ کام تمہیں بولا ہے تو تم ہی کرو۔ زویا نے اپنا حلیہ درست کیا، سر پر دوپٹہ ٹھیک کیا اور ڈرنکس کی ٹرے لے کر مہمانوں کے بیچ چلی آئی۔ اب میں ان ناچتے تھرکتے لوگوں کو ڈرنکس کیسے پیش کروں؟ میوزک اونچی آواز میں چل رہا تھا اور سبھی لوگ مست ہوئے جا رہے تھے۔ اگر اس کو جاب کا مسئلہ نہ ہوتا تو وہ کبھی بھی ایسی جگہ پر ملازمت نہ کرتی۔ وہ سب میزوں پر ڈرنکس رکھتی ہوئی جیسے ہی پیچھے کو مڑی
تو اچانک ہی اس کا پاؤں کسی کے پاؤں پر آ گیا، اور اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتی اور معذرت کرتی، سامنے موجود اس بدتمیز سی لڑکی نے سب کے سامنے زویا کو تھپڑ رسید کر دیا۔ اندھی ہو کے کام کر رہی ہو تم، میرے پاؤں پر چوٹ لگا دی تم نے۔ اس لڑکی کے چیخنے چلانے پر ایک دم ہی میوزک تھم گیا، اور زویا کو تو وہ حال تھا کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ سب لوگ اسی کو ہی مڑ مڑ کر دیکھ رہے تھے، اور وہ اپنے گالوں پر ہاتھ رکھے سن کھڑی رہ گئی۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جب میر سلطان نے اس لڑکی کو دیکھا۔ میم آئی ایم سوری، میں نے دیکھا نہیں، غلطی سے۔ ابھی اس کی بات بیچ میں ہی تھی کہ وہ لڑکی پھر سے چلا اٹھی۔ شٹ، آپ غلطی سے؟ تم غریب لوگوں نے اتنی بڑی پارٹی دیکھی بھی ہے؟ یقیناً نہیں، اسی لیے تو تم اپنے ہوش کھو دیے اور مجھے چوٹ لگا دی۔ اب اس کی باتیں زویا کی برداشت سے باہر ہو رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، میر سلطان بیچ میں آ گیا۔ ایک گہری نظر سے اس نے زویا کو دیکھا اور اس سے جانے کا اشارہ کر کے ٹینا کو سمجھانے لگا، ریلیکس کرو یار، کچھ نہیں ہوا۔ اگر زیادہ چوٹ لگی ہے تو چلو میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے چلتا ہوں۔ اسے سمجھانے میں لگا تھا، لیکن نظریں دور جاتی ہوئی زویا پر ہی تھی۔ وہ روتے ہوئے کچن میں آئی، لیکن یہاں پر تو رونے کے لیے بھی وقت نہیں تھا۔ ساتھ ہی حکم آ گیا کہ جلدی سے کھانا لگا دیا جائے۔ میر سلطان کلاس میں بیٹھا تھا، لیکن اس کا دھیان سامنے پڑھاتے لیکچر پر نہیں بلکہ کہیں اور ہی تھا، اور زویا کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ اتنی حسین لڑکی تو میں نے آج تک نہیں دیکھی۔ وہ حسین چہروں کا عاشق تھا، اسے ہر خوبصورت چہرہ لبھاتا تھا۔ لگتا ہے کہ اپنے شکار کو پھانسنے کا وقت آ گیا۔ اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ سی آ گئی، اور یونیورسٹی سے واپسی پر اس کی گاڑی کا رخ مبین چا کے گھر کی طرف تھا۔ اس کا دوست خلاف معمول اسے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ خیریت ہے؟ تم یہاں پر کیسے؟ اور آج تمہیں ٹینا نے اکیلا کیسے چھوڑ دیا؟ وہ کہکا لگاتا ہوا بولا، کیونکہ سب جانتے تھے کہ ٹینا میر سلطان کے لیے پاگل ہے اور اسے ایک لمحے کے لیے بھی کہیں اکیلا نہیں چھوڑتی۔ میر سلطان ہنستے ہوئے لان میں رکھی چیئرز میں سے ایک پر بیٹھ گیا اور بولا، یار اس ٹینا کا ذکر چھوڑو، میرا خیال ہے اب وقت آ گیا ہے کہ اس کو ایک نئے چہرے سے بدل دیا جائے۔ وہ معنی خیز انداز میں ایک آنکھ دباتے ہوئے بولا، تو مبین شاہ اس کا مطلب سمجھ کر ہنس پڑا۔ لگتا ہے کہ اب کوئی اور چہرہ صاحب کی آنکھوں کو بھا گیا ہے۔ وہ ہنسنے لگا، ہاں اسی لیے تو تمہارے پاس آیا ہوں، جلدی سے، بس اب اس لڑکی کو بلاؤ۔ مبین نے حیرت سے اس کو دیکھا۔ وہ اس کی بات کو سمجھ نہیں پایا تھا کہ کس لڑکی کو، تو میر سلطان نے کل رات کا حوالہ دیا، وہی لڑکی جس کو ٹینا نے تھپڑ مارا تھا۔ میں اصل میں اس سے ٹینا کی طرف سے سوری کرنے آیا تھا۔ مبین شاہ نے او کہتے ہوئے ہونٹ سکیڑے۔ یار اس میں تو کوئی شک نہیں کہ وہ لڑکی بہت حسین ہے، لیکن وہ تمہارے ٹائپ کی نہیں ہے۔ لیکن چلو اب تم اتنی دور آ ہی گئے ہو تو تمہیں دیدار کروانا تو بنتا ہے۔ وہ بھونڈے سے انداز میں ہنسا اور سامنے کھڑے مالی کو بلا کر کہا کہ اندر جاؤ اور جا کر کہو کہ میرے مہمان آئے ہیں، چائے بھجوائی جائے، اور چائے زویا کے ہاتھ ہی آنی چاہیے۔ اوکے۔ زویا ملازموں کے سر پر کھڑے ہو کر کام کروا رہی تھی۔ کل رات کی پارٹی کی وجہ سے آج بہت کام تھے اور اسے یونیورسٹی سے چھٹی کرنی پڑی تھی۔ جب ایک ملازمہ چائے بنا کر لائی اور زویا کو پکڑاتے ہوئے کہا، صاحب کہہ رہے ہیں زویا بی بی کو بولو چائے لے کر باہر آئیں، ان کے مہمان آئے ہیں۔ وہ حیران ہوئی، آج سے پہلے تو کبھی اسے چائے سرو کرنے کا نہیں کہا گیا تھا۔ ٹرے پکڑ کر وہ باہر آئی، چپ کر کے چائے میر سلطان اور مبین شاہ کو سرو کی۔ جس طرح نظر جھکائے گئی تھی اسی طرح سے واپس آ گئی۔ اس نے ایک نظر بھر کر بھی میر سلطان کو نہیں دیکھا، اور یہی بات میر سلطان کی مردانہ انا کو ٹھیس پہنچا رہی تھی۔ لڑکی، تمہیں تو حاصل کر کے رہوں گا اور اپنے سامنے جھکا کر رہوں گا، تم سمجھتی کیا ہو اپنے آپ کو؟ بہت غصے سے وہ مبین شاہ کے گھر سے نکلا تھا۔ اگلی صبح بس اسٹاپ پر بس کے انتظار میں کھڑی لڑکی وہی تھی۔ وہ ایک دم سے جاتے جاتے رکا اور گاڑی کو پیچھے کیا اور زویا کے سامنے جا کر روک دی۔ ہیلو مس پریٹی، آؤ میں تمہیں ڈراپ کر دیتا ہوں، تمہیں کہاں جانا ہے؟ اس نے نہایت شائستہ سے لہجے میں زویا کو لفٹ کی آفر دی، لیکن وہ تو غصے میں ہی آ گئی۔ دیکھیں، آپ میرے باس کے دوست ہیں تو انہی کے دوست رہیں، میں آپ کو نہیں جانتی اور نہ ہی آپ سے کوئی بات کرنا چاہتی ہوں۔ دوسری طرف بھی میر سلطان تھا جس نے اب فیصلہ کر لیا تھا کہ اس لڑکی کو اپنے دام میں لا کر رہنا ہے۔ ارے تو میں بھی تم سے اسی وجہ سے ہی تو لفٹ کی آفر کر رہا ہوں کہ تم میرے دوست کے ہاں کام کرتی ہو، اور میں نہیں چاہتا کہ تم کسی مشکل کا شکار ہو جاؤ، میں تو تمہیں مدد کی آفر کر رہا ہوں۔ اس نے بات بنانے کی پوری کوشش کی، لیکن زویا نے اس کو کھری کھری سنا دی۔ میں آپ سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی، آپ پلیز جائیں یہاں سے، اور مجھے ایسی ویسی لڑکی سمجھنے کی غلطی بھی مت کریے گا۔ غریب ہوں، بد کردار نہیں جو کسی بھی ایرے غیرے کی گاڑی میں منہ اٹھا کر بیٹھ جاؤں۔
اتنی اہانت پر تو میر سلطان کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اسے اس طرح کے لب و لہجے کی عادت نہیں تھی۔ لڑکیاں تو اس کے پیچھے مرتی تھی، اور یہ لڑکی تھی کہ جو جانے خود کو کیا سمجھ رہی تھی۔ اگلے دن وہ پھر سے مبین شاہ کے گھر پر چلا آیا، صرف اور صرف زویا کی خاطر۔ اور زویا نے جب اسے گیٹ سے اندر آتے دیکھا تو وہ سمجھ گئی تھی کہ وہ کیوں آیا ہے۔ اس نے مبین شاہ کے کہنے کے باوجود بھی چائے دوسری ملازمہ کے ہاتھ بھجوا دی۔ میر سلطان کو غصہ تو بہت آیا، لیکن وہ چپ رہا۔ وہ دونوں باتیں کر ہی رہے تھے کہ اس کے دوست کے اچانک ایک ضروری کام سے باہر جانا پڑا، اور میر سلطان کو یہ موقع بہت مناسب لگا۔ وہ اندر آ گیا اور کام کرتی زویا کا ہاتھ پکڑ کر غصے سے بولا، تم اپنے آپ کو سمجھتی کیا ہو؟ مس ورلڈ ہو کیا؟ بہت دیکھی ہیں تمہارے جیسی لڑکیاں جو پہلے تو غصے سے انکار کرتی ہیں، پھر خود ہی مردوں کی جھولی میں آ گرتی ہیں۔ بتاؤ کیا قیمت ہے تمہاری؟ وہ جو تڑپتے ہوئے اپنے ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی، اس بات پر تو سلگ کر ہی رہ گئی، اور بے اختیار اس نے ایک زوردار تھپڑ میر سلطان کے چہرے پہ رسید کر دیا۔ ایک دم میر سلطان نے اس کا ہاتھ چھوڑا تھا اور وہ سن رہ گیا۔ وہ تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ لڑکی اس پر ہاتھ اٹھا سکتی ہے۔ اس سے پہلے وہ کوئی ری ایکشن دیتا وہ جلدی سے وہاں سے بھاگ گئی تھی۔ چھوٹے سائی، آپ کو بی بی صاحبہ بلا رہی ہیں۔ ابھی ماضی مکمل کہاں ہوا تھا کہ ملازمہ کی آواز پر وہ حال کی دنیا میں واپس پہنچا۔ کچھ یہی حال سامنے دنگ کھڑی زویا کا بھی تھا۔ ایک لمحے میں ہی جیسے صدیاں بیت گئی تھی۔ وہ جلدی سے اپنے بیٹے کو لیے وہاں سے بھاگ کھڑی ہوئی، اور جب تک میر سلطان کے حواس بحال ہوئے تو وہ اس کی نظروں سے اوجھل ہو چکی تھی۔ یہ لڑکی یہ کہاں پر رہتی ہے؟ اس نے پیچھے مڑ کر بےتابی کے سے انداز میں ملازمہ سے پوچھا، تو وہ جو پہلے یہ سب دیکھ کر کافی الجھن کا شکار تھی، بے اختیار سرونٹ کوارٹر کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگی، اپنے بیٹے کے ساتھ وہیں رہتی ہے۔ زویا کے پیچھے پیچھے ہی وہ اس طرف بھاگا۔ زویا نے اندر جاتے ہی دروازہ بند کر لیا، اور وہ باہر سے دستک دینے لگا۔ تم ایسے مجھ سے پیچھا نہیں چھڑا سکتی، تمہیں میرے سوالوں کا جواب دینا ہوگا۔ دروازہ کھولو۔ دروازے کے ساتھ ٹیک لگائے وہ زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ آنکھوں سے آنسو پانی کی طرح بہنے لگے۔ کیا تھا یہ شخص؟ اس کو کیا سمجھا تھا؟ اور یہ آج اس کے سامنے کھڑا اسی سے سوال جواب کر رہا تھا۔ میری بات سنو زویا، میں نے تمہیں کہاں کہاں نہیں تلاش کیا۔ تم کہاں چلی گئی تھی؟ یہاں پر میرے گھر پر تم کیا کر رہی ہو؟ کیسی ہو؟ پلیز مجھے میرے سوالوں کے جواب دو۔ دروازہ کھولو ورنہ میں دروازہ توڑ دوں گا، وہ اندر سے ہی چلائی۔ چلے جاؤ یہاں سے، میں کوئی تماشا نہیں لگانا چاہتی۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید بات کرتا، ملازمہ پھر سے اس طرف آتی دکھائی دی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ کیا کہنے آ رہی ہوگی۔ وہ بی بی صاحبہ کے پاس پہنچ گیا، جن کو پہلے ہی خبر مل چکی تھی کہ چھوٹے سائی نے زویا کو دیکھ لیا ہے، اور اس کے پیچھے اس کے سرونٹ کوارٹر تک بھی گئے ہیں۔ انہوں نے خاصی ناراضی سے میر سلطان کو دیکھا۔ یہ میں کیا سن رہی ہوں میرو؟ تم ایک ملازمہ کے پیچھے اس کے سرونٹ کوارٹر تک چلے گئے؟ یہ اسٹینڈرڈ ہے تمہارا؟ اندر سے تو وہ بھی ہل کر رہ گئی تھی کہ کتنی کوشش کی تھی ان دونوں کا آمنا سامنا نہ ہو، ورنہ وہ دل ہار جائے گا، اور یہی ہوا۔ وہ ان کے پاس بیٹھ گیا۔ آپ سب چھوڑے، مجھے یہ بتائیں کہ یہاں پر کب سے ہے اور کون ہے، اور اس نے اپنے بارے میں آپ کو کیا بتایا؟ بی بی جان بتانے لگی، 4 ماہ پہلے کی ہی بات ہے۔ سخت طوفانی رات تھی، اور میں تمہارے ننیال کے گھر سے واپس آ رہی تھی کہ راستے میں اس کو اس کے بیمار بیٹے کے ساتھ دیکھا، تو خدا ترسی کا مظاہرہ کر کے گاڑی میں بٹھا لیا، اور وہیں سے اس کے حالات پتہ چلے کہ یہ اکیلی ہے۔ اس کا اس کے بیٹے کے سوا دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ یوں ہی چھوٹے موٹے کام کر کے اپنے بیٹے کو پالتی ہے، تو میں اسے اپنی حویلی لے آئی کہ یہاں پر رہے، کام کرے، اور یہ اچھے طریقے سے زندگی گزارے۔ زویا، تم اتنے مشکل وقت اور حالات سے گزر رہی، مگر تم نے مجھے بتانا بھی ضروری نہیں سمجھا۔ پھر ایک دم اسے اس کے بیٹے کا خیال آیا۔ کیا وہ میرا بیٹا ہے؟ دل تڑپ سا گیا۔ وہ میرا ہی بیٹا ہو سکتا ہے، اور کس کا ہوگا بھلا؟ وہ اپنے خیال میں گم تھا کہ بی بی جان نے اس کے ہاتھ پکڑ کر کہا، تم جانتے ہو نا کچھ دنوں میں تمہاری شادی کی تاریخ طے ہونے والی ہے، تو بہتر ہوگا کہ تم اپنا خیال، اپنا دھیان صرف اور صرف اپنے منگیتر پر رکھو۔ انہوں نے تنبیہ کرتے ہوئے کہا، کچھ دنوں تک تمہارے بابا جان آ جائیں، پھر ہم جا کر شادی کی تاریخ طے کر لیں گے۔ اس وقت اس کا دماغ صرف اور صرف زویا میں الجھا ہوا تھا۔ وہ سن نہیں پا رہا تھا کہ بی بی جان کیا کہہ رہی ہیں، بس سر ہلاتا ہوا وہاں سے نکل آیا۔ اگر اسے ملازموں کا ڈرنا ہوتا تو ایک بار پھر سے وہ سرونٹ کوارٹر میں جاتا اور جا کر دروازے پر دستک دیتا، اور دستک تو زویا کے دل و دماغ پر ماضی بھی دے رہا تھا۔ اسے وہ دن یاد آیا
جب اس نے میر سلطان کی وجہ سے اپنی نوکری کھو دی تھی۔ اس نے مبین شاہ کے دوست پر ہاتھ اٹھایا تھا، اور کیسے ممکن تھا کہ وہ اسے جاب سے نہ نکالتا۔ اپنے ہاسٹل میں بیٹھی وہ میر سلطان کو بددعائیں دے رہی تھی کہ کاش تمہیں اللہ پوچھے، تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، اب میں کیا کروں گی۔ وہ بہت پریشان تھی، ہاسٹل کے اخراجات بھی سر پر تھے، اور اسے گاؤں بھی تو پیسے بھیجنے تھے۔ جس طرح مبین شاہ نے اسے نوکری سے نکالا تھا، اسے نہیں لگتا تھا کہ وہ اسے اس مہینے کی سیلری دے گا، اور ان امیروں سے لڑنے کی طاقت اس میں نہیں تھی۔ یونیورسٹی سے چھٹی کر کے وہ نوکری کے لیے در بدر پھر رہے تھے کہ گاؤں سے بھی خالہ کی کال آ گئی۔ وہ اسے تنخواہ کا پوچھ رہی تھی۔ انہیں جھوٹی تسلی دیتے ہوئے کہا، خالہ کچھ دن تک تنخواہ مل جائے گی، پھر میں آپ کو بھیج دوں گی، اور خود پریشان ہو کر وہیں سڑک کنارے بیٹھ گئی۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آگے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں ہوگا۔ تبھی پاس آ کر ایک گاڑی رکی اور گاڑی سے اترا میر سلطان، جسے دیکھ کر اس کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ یہی تو انسان تھا جس کی وجہ سے اس کی بربادی کی شروعات ہوئی تھی۔ ایک پل کو تو وہ ڈر گئی کہ کہیں اپنے تھپڑ کا بدلہ لینے تو نہیں آ گیا ہے، لیکن اس نے آ کر اس دن کی طرح اپنا سوال دہرایا، چلو میں تمہیں ڈراپ کر دوں، تمہیں کہاں پر جانا ہے؟ تو وہ پھٹ پڑی، اپنی ہمدردی اپنے پاس رکھو، اگر تم اتنے میرے ہمدرد ہوتے تو تمہاری وجہ سے میری نوکری نہ جاتی، اور اس وقت میں اگر روڈ پر بھی بیٹھی ہوں نا تو صرف تمہاری وجہ سے۔ وہ ایک پل کو چپ ہو گیا، پر اپنا والٹ نکالتے ہوئے کہا، کتنے پیسے چاہیے تمہیں؟ تو زویا کا ہاتھ ایک بار پھر سے اٹھتے اٹھتے رہ گیا۔ تم ایک انتہائی نامعقول انسان ہو، کوشش کرنا کہ دوبارہ میری آنکھوں کے سامنے مت آنا، نفرت ہو گئی ہے مجھے تمہاری شکل سے۔ سمجھتی کیا ہو اپنے آپ کو؟ تمہارے پاس پیسہ ہے تو تم کسی کو بھی خرید لوگے۔ غصے سے وہ نان سٹاپ بولے جا رہی تھی۔ پھر جب گردن گھما کر دیکھا سب لوگ اسی کو دیکھ رہے تھے تو جلدی سے وہاں سے چلی گئی۔ ایک تو اس انسان نے زندگی عذاب کر کے رکھ دی ہے، بار بار میرے راستے میں کیوں آ جاتا ہے؟ اگر مجھے سانس کا مسئلہ نہ ہو تو میں نقاب کر کے باہر نکلا کروں تاکہ یہ مجھے سڑک پر پہچان ہی نہ پائے۔ اس وقت میر سلطان اسے شدید زہر لگ رہا تھا، اور وہ اپنے دوستوں کی محفل میں بیٹھا بظاہر ان کے ساتھ گپ شپ میں مصروف تھا، مگر اس کا دماغ مسلسل اس تھپڑ میں الجھا ہوا تھا جو زویا نے اسے رسید کیا تھا۔ اگر کوئی اور ہوتا تو اب تک اس سے بدلہ لے چکا ہوتا، لیکن چاہنے کے باوجود بھی وہ زویا سے انتقام نہیں لے پا رہا تھا، جانے کیوں؟ ٹینا کی باتیں اور اس کی موجودگی بھی اسے بہت بری لگ رہی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ اس وقت صرف اور صرف اس کے سامنے زویا ہو اور وہ اسی کو دیکھتا رہے اور اسی سے باتیں کرتا رہے۔ ایک گہرے سانس لیتے اس نے صوفے کی پشت سے سر ٹکایا اور آنکھیں بند کر لی۔ تم تو جانتی بھی نہیں ہو کہ میر سلطان تمہاری محبت میں پور پور ڈوب چکا ہے، اور تم ہو کہ ایک لا حاصل خواہش بنتی جا رہی ہوں۔ زویا سے اس کی اگلی اتفاقی ملاقات یونیورسٹی میں ہوئی تھی، اور وہ وہاں پر پڑھتی ہے۔ اس کے لیے ایک حسین اتفاق تھا کہ ان دونوں کا ادارہ ایک ہی تھا۔ جتنا حیران وہ زویا کو دیکھ کر ہوا تھا اتنا ہی وہ بھی ہوئی تھی۔ تم میرا پیچھا کرتے کرتے یہاں تک بھی آ گئے ہو؟ وہ اس کے سوال پر خاصا تپ گیا۔ تم اپنے آپ کو سمجھتی کیا ہو؟ دنیا میں اور کوئی کام نہیں رہ گیا سوائے تمہارا پیچھا کرنے کے؟ میں یہاں پر پڑھتا ہوں، اور مجھے تو لگتا ہے تم میرا پیچھا کرتے کرتے یہاں تک آئی ہو، یہ جان کر کے وہ بھی یہاں پڑھتا ہے۔ زویا کا موڈ خراب ہو گیا۔ تم یہاں پر پڑھتے ہوگے لیکن دوبارہ مجھے نظر مت آنا۔ وہ ایک ہاتھ سے پیچھے ہونے کا اشارہ کرتی ہوئی آگے نکلی تو اس کے پیچھے ہی چلایا، یونیورسٹی تمہارے باپ کی نہیں ہے، میرا جب جی چاہے گا میں جس طرح مرضی دیکھوں گا اور جس طرف مرضی جاؤں گا۔ اسے نہیں علم تھا کہ وہ اپنی مرضی کے خلاف کس طرح کا بنتا جا رہا ہے۔ وہ تو پلے بوائے تھا، لڑکیوں کے ساتھ گھومنا پھرنا، ان سے باتیں کرنا اس کا شوق تھا، اور اب اس سب کو بھول کر صرف اور صرف زویا کے پیچھے ہلکان ہو رہا تھا۔ اور یہ بات ٹینا کو بالکل اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ اس دن بھی وہ اس کے ساتھ باہر نہیں جانا چاہتا تھا، لیکن اسے زبردستی اپنے ساتھ ایک ریسٹورانٹ میں لے گئی کہ اس کی برتھ ڈے ہے۔ وہ اس کا دل نہیں توڑ پایا اور اس کے ساتھ چلا گیا، اور کچھ دیر بعد جب اس نے وہاں پر اپنے بابا کو دیکھا تو آسان خطا ہو گئے۔ وہ یقیناً شہر اپنے بزنس کے حوالے سے میٹنگ کے لیے آئے ہوں گے، اور اس وقت وہ اپنے کلائنٹ کے ساتھ بیٹھے تھے، اسی لیے میر کے ساتھ ان کی بات نہ ہو سکی۔ شام کو ان کا فون آیا تو خاصا ڈر گیا تھا، جانے وہ کیا کہیں، لیکن انہوں نے خاصے سرد انداز میں صرف ایک ہی بات کہی، تم بھلے شہر میں جس سے مرضی دوستی کرو، جتنی لڑکیاں چاہے پسند کرو اور ان کے ساتھ وقت گزارو، وہ تمہاری مرضی، لیکن جہاں تمہاری شادی ہوگی وہ ہماری مرضی سے ہوگی۔ بابا جان ایسا تو کچھ نہیں، وہ صرف میری دوست ہے۔ اس نے کہنے کی کوشش کی تو انہوں نے اس کی بات کاٹ دی۔
میں یہی کہہ رہا ہوں کہ لڑکوں سے دوستی رکھو یا لڑکیوں سے، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ ہاں اگر تم شادی میری مرضی سے نہیں کرو گے تو مجھے ضرور اعتراض ہوگا، اور تم جانتے ہو کہ تم کبھی بھی میرے اعتراض کو سہنے کے مطابق نہیں ہو سکتے، اسی لیے سوچ سمجھ کر دل لگانا۔ شادی تمہاری وہیں ہوگی جہاں پر میں چاہوں گا۔ انہوں نے کھٹ سے فون بند کر دیا۔ اگرچہ اس کا اپنی ماں سے بہت پیار تھا، لیکن اپنے باپ سے وہ ہمیشہ ڈرتا آیا تھا، کیونکہ وہ ایک روبدار شخصیت تھے جنہوں نے اگر ایک بار ایک بات کہہ دی تو وہ حکم کا درجہ رکھتی تھی اور وہ اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے تھے۔ بے اختیار اسے زویا کا خیال آیا، جس کے لیے وہ بہت سیریس ہو چکا تھا۔ پھر اس نے اپنے آپ کو تسلی دی، کوئی بات نہیں، ابھی یونیورسٹی کے 3 سال ہیں، 3 سال میں تو بہت کچھ بدل جاتا ہے، تو بابا جان کی سوچ بھی بدل ہی سکتی ہے۔ لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ جن کی سوچ پختہ ہو جائے، سالوں گزر جائیں یا صدیاں، وہ نہیں بدلا کرتی۔ یونیورسٹی میں وہ روز اس کے ڈپارٹمنٹ چلا جاتا تھا، صرف اس کی ایک جھلک دیکھنے، اور یہ بات زویا بھی اچھے طریقے سے جانتی تھی کہ وہ بالکل چپ چاپ اس کے آگے پیچھے منڈلا رہا ہے۔ جس دن وہ اس کے ڈپارٹمنٹ نہ آتا تو اس کو بے چینی لگ جاتی اور سوچنے لگتی آج وہ کیوں نہیں آیا۔ یوں ہی کرتے پورا سیمسٹر ہو گیا، اور اس عرصے کے دوران وہ ایک اچھی سیکنڈ ٹائم جاب بھی حاصل کر چکی تھی، اور یہ میر سلطان کی وجہ سے ممکن ہو پایا تھا۔ مگر اس نے زویا پر یہ ظاہر نہیں ہونے دیا کہ اسے اس کی وجہ سے جاب ملی ہے۔ وہ خود کو دیکھتا تو حیران ہو جاتا تھا کہ کیا یہ میں ہی ہوں۔ ان دونوں کی آپس میں بات چیت ہونے لگی، اور آہستہ آہستہ یہ بات چیت دوستی میں بدلنے لگی۔ زویا ہر بار اپنے آپ کو منع کرتی، مگر پھر بھی اس کا دل میر سلطان کی طرف کھنچا چلا جاتا، اور میر سلطان بھی پھر واقعی میں صرف اسی کا ہو کر رہ گیا۔ وہ باقی سب لڑکیوں سے ناتا توڑ چکا تھا، جو اس کی دوست ٹینا کو بہت برا لگا۔ اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ وہ زویا کو میر سلطان کی نظروں سے کہیں اتنا دور کر دے کہ اس کے سائے تک بھی نہ پہنچ پائے۔ وہ دن زویا پر بہت بھاری گزرا تھا جب اس کی خالہ نے فون کر کے اسے کہا تھا کہ میں نے تمہارا رشتہ اپنے دیور کے بیٹے کے ساتھ طے کر دیا ہے، اور وہ شخص زویا کو بالکل بھی پسند نہیں تھا۔ میر کو پتہ چلا تو اس نے کہا کہ ہم کورٹ میرج کر لیتے ہیں۔ وہ ایسا اس لیے بھی کرنا چاہ رہا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ خود اس کے اپنے ماں باپ اس کی شادی پر نہیں مانیں گے، اور ان دونوں کے پاس یہی حل ہے، بعد میں سب ٹھیک ہو جائے گا۔ یوں ایک دن خاموشی کے ساتھ اپنے چند دوستوں کی موجودگی میں ان دونوں نے نکاح کر لیا۔ وہ اپنے فلیٹ پر زویا کو اپنی بیوی کے روپ میں دیکھ کر یقین ہی نہیں کر پا رہا تھا۔ اس نے بے اختیار اسے گلے لگا لیا، اس کے ماتھے پر کس کرتے ہوئے کہا اب تو میں تمہیں چھو سکتا ہوں نا، جہاں چاہے جتنا چاہے دل کرے میں اتنا پیار کر سکتا ہوں نا۔ اس نے شرارت آمیز لہجے میں کہا تو زویا ہنس دی۔ زندگی بہت خوبصورت ہو گئی تھی۔ وہ دونوں اکٹھے یونیورسٹی آنے جانے لگے، اور ٹینا کا جلن کے مارے برا حال تھا۔ کتنی ہی بار اس نے کوشش کی تھی کہ وہ ان دونوں کو الگ کر دے، لیکن ہر بار اس کا پلان کسی نہ کسی طریقے سے فیل ہو جاتا تھا۔ ایک دن میر سلطان کو اچانک اس کے بابا کی کال آئی۔ وہ بہت پریشان لگ رہے تھے، اسے کہنے لگے میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں چاہتا ہوں کہ تمہیں اپنے کاروبار کے بارے میں سب کچھ آگاہ کر دوں، تم جلدی سے گاؤں آ جاؤ۔ زویا کو اپنے بابا کی حالت کے بارے میں بتا کر وہ بہت پریشان سا ہو کر گاؤں کے لیے روانہ ہو گیا، اور زویا کو تو یہی تھا کہ وہ 1-2 دن میں واپس آ جائے گا، مگر پورا ہفتہ ہو گیا اور اب اس کی کوئی خیر خبر نہیں تھی، نہ ہی کال لگ رہی تھی اور نہ ہی میر نے اس کو اپنی خیریت کا کوئی پیغام بھیجا تھا۔ 1 ہفتے بعد وہ یونیورسٹی میں ہی جب میر کے نمبر سے اسے کچھ تصاویر موصول ہوئیں، ان کو دیکھ کر تو اس کی جان ہی نکل گئی کہ وہ میر کی منگنی کی تصاویر تھیں، اور وہ انہیں کسی بھی لحاظ سے فیک نہیں کہہ سکتی تھی کیونکہ وہ خبر حقیقت تھی، اور میر کے سبھی دوستوں کو بھی پتہ چل چکا تھا۔ وہ سب زویا سے اظہار ہمدردی کر رہے تھے، اور ٹینا کی باتیں سن کر تو اس کا دماغ پھٹ رہا تھا۔ وہ کہنے لگی مجھے تو پہلے ہی پتا تھا کہ وہ شادی کرے گا تو صرف اور صرف اپنے والد کی مرضی سے۔ تم جیسی لڑکیاں تو اس کے لیے بس کھلونا ہی ہوتی ہیں، بس فرق یہ ہے کہ تم نکاح کر کے اس کے ہاتھوں کا کھلونا بنی ہو، اور باقی لڑکیاں بغیر نکاح کے۔ یہ سب کچھ اس کی توقع کے بالکل برخلاف تھا، اور اگلے ہی دن میر نے طلاق کے پیپرز بھی بھیج دیے۔ اس کی رہی صحیح ہمت بھی جواب دے گئی، اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ ہوش آئے تو ہسپتال میں تھی۔ ڈاکٹر نے یہ بتا کر اس کو سر پر بم پھوڑ دیا کہ وہ پریگننٹ ہے۔ اس کے دوست چاہتے تھی کہ وہ ابارشن کروا لے، لیکن وہ اب اپنی آخری سہارے کو نہیں کھونا چاہتی تھی۔ اپنی تعلیم ادھوری چھوڑ کر وہ اپنی خالہ کے پاس گاؤں چلی آئی، جنہوں نے اس شرط پر پاس رکھا کہ وہ کما کر انہیں دے گی۔
یہ سارا عرصہ اس نے کیسے گزارا تھا یہ صرف وہی جانتی تھی۔ دن رات سلائی مشین پر جھکی رہتی، کپڑے سلائی کرتی رہتی اور صرف اپنے بچے کی خاطر سب کی باتیں برداشت کرتی۔ جس دن اس کا بیٹا اس کے ہاتھوں میں آیا تو اسے لگا کہ اب دنیا کے سارے غم ختم ہو گئے ہیں، اور اس نے اپنی ساری جان اپنے بیٹے کو پالنے میں لگا دی۔ کچھ عرصہ پہلے خالہ کی وفات ہو گئی تھی، لیکن ساتھ ہی خدا نے آسرا بنا دیا اور وہ بی بی جان کے ساتھ ان کی حویلی میں رہنے آ گئی۔ لیکن وہ ہرگز بھی نہیں جانتی تھی کہ میر سلطان اس حویلی کا وارث ہے، اور اب کہ جب سب اسے معلوم ہو گیا تھا تو وہ یہاں ہرگز بھی نہیں رہ سکتی تھی۔ اس شخص نے اسے طلاق بھیج دی تھی، اس کو دھوکہ دیا تھا، اور وہ کس منہ سے اس سے سوال اور جواب کر رہا تھا۔ جلدی سے اپنے چند کپڑے اس نے بیگ میں ڈالے اور اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑ کر حویلی کی دہلیز پار کرنے ہی والی تھی کہ میر سلطان کی نظر پڑ گئی، اور وہ بھاگتا ہوا آیا اور اس کے آگے چٹان بن کر کھڑا ہو گیا۔ اس وقت اسے اس باس کی بالکل پرواہ نہیں تھی۔ تم ایسے نہیں جا سکتی، تم نے مجھے دھوکہ دیا، میں نے تمہیں کہاں کہاں تلاش نہیں کیا۔ زویا نے اس کے چہرے پر زور سے تھپڑ رسید کیا۔ تم یہ بات کہہ بھی کیسے سکتے ہو کہ تم نے مجھے تلاش کیا؟ تم جانتے بھی ہو تم نے میرے ساتھ کیا کیا؟ تم نے میری زندگی برباد کر دی۔ جھوٹ بول کر گاؤں آئے کہ تمہارے بابا کی طبیعت خراب تھی تو تم یہاں پر منگنی کرنے آئے تھے۔ وہ ساکت رہ گیا کہ اسے کیسے معلوم۔ وہ منگنی میں نے اپنی مرضی سے نہیں کی تھی، بابا جان کی ضد تھی اور میں نے مجبوری میں کی تھی۔ وہ اب اس کی کسی بھی بات پر نہیں آ سکتی تھی۔ اس سے پہلے مزید بحث ہوتی، گیٹ پر ہارن سنائی دیا اور ایک بڑی سی گاڑی اندر آ کر رکی۔ سب ملازمین بھاگتے ہوئے آئے اور اسے پتہ نہیں تھا کہ میر سلطان کے یہ والد صاحب ہیں۔ وہ ان کو پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ ان 4 مہینے میں اس کا سامنا ان سے نہیں ہوا تھا، کیونکہ وہ زیادہ تر گھر سے باہر ہی رہتے تھے۔ ان کو دیکھ کر وہ بھاگ کر ان کے پاس گیا اور ان سے ملنے لگا۔ وہ اس کو اپنے ساتھ ہی اندر لے کر جانے لگے۔ جاتے جاتے اس نے چوکیدار کو سر کے اشارے سے منع کر دیا کہ زویا کو باہر نہ جانے دے، اور یہی ہوا۔ اس کے جانے کے بعد زویا گیٹ کے پاس گئی تو چوکیدار نے منع کر دیا۔ تم کیا چیز میر سلطان آخر چاہتے ہو؟ میں تمہیں آج تک نہیں سمجھ پائی۔ مجھے تم چھوڑ تو چکے ہو، اب میری زندگی کو تماشا بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ سسک گئی اور اپنے کمرے میں آ کر رونے لگی۔ رات کا وقت تھا اور جب اسے کچھ کھٹ پٹ کی آواز محسوس ہوئی تو اس کے ساتھ ہی دروازہ کھلا اور کوئی اندر آیا۔ اس سے پہلے وہ چیختی کسی نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ وہ میر سلطان تھا۔ اس کے چہرے پر جھکا۔ تم مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی، کم سے کم تب تک نہیں جب تک تم میرے سارے سوالوں کا جواب نہیں دے دیتی۔ اس کے لہجے میں سختی تھی۔ ابراہیم میرا ہی بیٹا ہے نا؟ اس کے یوں پوچھنے پر وہ ڈر گئی کہ کہیں ابھی مجھ سے میرا بیٹا نہ چھین لے۔ جلدی سے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، یہ تمہارا بیٹا نہیں ہے، یہ میرے خالہ زاد بہن کا بیٹا ہے۔ وہ بہت غریب ہے، اس کو پال نہیں سکتی، تو اسی لیے میں نے اسے اڈاپٹ کر لیا۔ میر سلطان کو مکمل طور پر شک تھا کہ وہ جھوٹ بول رہی، لیکن اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا۔ اس نے سوئے ہوئے ابراہیم کو دیکھا تو اس پر ٹوٹ کر پیار آیا کہ اس نے بے اختیار چھوٹے معصوم بچے کے گال چوم لیے۔ اتنا پیار تو باپ کو ہی اپنے بیٹے پر آ سکتا ہے۔ اس نے سوچا اور چپکے سے ابراہیم کے سر سے چند بال اتار لیے تاکہ ڈی این اے کرا سکے، اور جس خاموشی سے آیا تھا اسی خاموشی سے چلا گیا۔ اسے ایک دن بعد وہ بی بی جان کے پاس گئی اور کہا کہ میں یہاں سے جانا چاہتی ہوں، آپ مجھے جانے کی اجازت دیں۔ اس کی اس بات پر بی بی جان بہت خوش ہوئیں۔ وہ تو خود بھی یہی کہنا چاہ رہی تھی، لیکن کہنے کی ہمت نہیں تھی۔ اسے جلدی سے کچھ پیسے دیے اور کہا تم جہاں جانا چاہتی ہو چلی جاؤ، بلکہ ڈرائیور تمہیں چھوڑ آئے گا۔ اس نے شکریہ کے ساتھ منع کر دیا، نہیں میں خود چلی جاؤں گی۔ اچھا موقع تھا کیونکہ میر سلطان بھی گھر پر نہیں تھا۔ چوکیدار کو جب پتہ چلا کہ بی بی جان کا حکم ہے تو اس نے زویا کو جانے دیا۔ وہ شہر جانے والی بس پر بیٹھ گئی اور اسی شہر چلی آئی جہاں اس کی بہت سی یادیں جڑی تھیں۔ وہ بھی شہر آیا ہوا تھا تاکہ ڈی این اے کی رپورٹ لے سکے، اور اس کا شک درست تھا، ابراہیم اسی کا بیٹا تھا۔ واپسی کے لیے جو ہی اس نے گاڑی موڑی تو سڑک کنارے ایک بینچ پر بیٹھی زویا پر اس کی نظر پڑی۔ اس کی گود میں ابراہیم کا سر تھا، وہ سو رہا تھا۔ اس نے گاڑی ان کے پاس جا کر روک دی اور اتر کر زویا کو زبردستی گاڑی میں بٹھایا۔ وہ چیختی رہی کہ تم کیا کر رہے ہو؟ میں اس حویلی میں واپس نہیں جاؤں گی، تمہارا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ مگر وہ انسنی کیے گاڑی چلاتا رہا۔ حویلی پہنچ کر اس نے چوکیدار کو سختی سے کہا کہ آج کے بعد یہ میری اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہ نکلے۔ اس کے ہاتھ پکڑے ہوئے تھا جب اندر سے بی بی جان باہر آتی نظر آئیں۔
انہوں نے یہ منظر دیکھا تو بہت ناگواری محسوس کی۔ میر سلطان کو مخاطب کر کے کہنے لگیں کہ تمہارے بابا جان شادی کی تاریخ طے کرائے ہیں، اسی لیے بہتر ہوگا کہ تم اس لڑکی کا پیچھا چھوڑ کر اپنی شادی کی تیاری کرو۔ لیکن میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتا۔ وہ جلدی سے اپنی ماں کی طرف بڑھا جو اندر مڑ گئی تھی۔ اس کے انداز سے ناراضگی صاف جھلک رہی تھی۔ تو کیا تم اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ ایک بیوہ اور ایک بچے کی ماں سے؟ اب وقت آ گیا تھا کہ وہ حقیقت کو کھول دیتا۔ وہ کسی اور کی نہیں بلکہ میری ہی بیوی ہے، اور وہ بچہ بھی میرا ہی ہے۔ وہ تو جیسے پھٹ ہی پڑا تھا۔ بی بی جان نے بے یقینی سے اسے دیکھا اور 2 قدم پیچھے ہٹی۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ پاگل تو نہیں ہو گئے؟ وہ تو بیوہ ہے، اس کا شوہر مر چکا ہے، اور تم یہ کہہ رہے ہو؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کیا بولوں۔ انہوں نے اپنا سر ہاتھوں میں تھام لیا۔ میر سلطان نے ان کو کاندھوں سے پکڑ کر صوفے پر بٹھایا۔ کہنے لگا، یہ وہی لڑکی ہے جس کے بارے میں نے بتایا تھا۔ میں یونیورسٹی میں سے پسند کرتا ہوں، لیکن تب آپ نے مجھے کہا تھا کہ فی الحال میں اپنے بابا کی عزت کے لیے یہ منگنی کر لوں، بعد میں آپ میری پسند کی شادی کروانے میں میری مدد کریں گے۔ اس نے انہیں پرانے وقت کا حوالہ دیا تو وہ کہنے لگی، ہاں لیکن بعد میں تو تم نے خود ہی کہا تھا کہ وہ لڑکی جانے کہاں پر چلی گئی، پھر یہ بچہ کہاں سے آ گیا، وہ تمہاری بیوی کیسے ہو گئی؟ تو میر سلطان نے شرمندگی سے کہا، جب آپ لوگوں نے میری زبردستی منگنی کی اس سے کافی مہینے پہلے ہی میں نکاح کر چکا تھا، لیکن بابا جان کے ڈر سے میں نے بتایا نہیں تھا۔ وہ میری بیوی ہے اور ابراہیم میرا بیٹا ہے، وہ آپ کا پوتا ہے، آپ کی حویلی کا وارث۔ آپ کو بابا جان کو اس شادی سے روکنا ہوگا۔ وہ اپنے شوہر سے بہت ڈرتی تھی، لیکن یہاں پر سوال ان کے بیٹے کی محبت اور زندگی کا تھا۔ انہوں نے وعدہ کیا کہ میں کوشش کروں گی کہ ان سے بات کروں، لیکن میں وعدہ نہیں کر سکتی، کیونکہ تم جانتے ہو کہ ان کی ہر بات پتھر پر لکیر ہوتی ہے۔ وہ میر سلطان کو کہہ کر تو چلی گئی تھی کہ اس کے بابا کو منانے کی کوشش کریں گے، لیکن کیسے؟ ان میں ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ رات کو انہوں نے اپنے شوہر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ میر اس شادی پر خوش نہیں ہے۔ ہم نے اس کی منگنی بھی زبردستی ہی کی تھی، لیکن اب شادی نہیں کرنی چاہیے۔ تو انہوں نے ہاتھ اٹھا کر انہیں مزید کچھ بھی کہنے سے روک دیا۔ تم جانتی ہو کہ میں جو فیصلہ کر لیتا ہوں پھر اس سے پیچھے نہیں ہٹتا۔ شادی تو میر کی وہیں اسی لڑکی سے ہی ہوگی جس سے اس کی منگنی ہوئی ہے، اور یہ بات اسے سمجھا دو کہ انکار کا کوئی آپشن نہیں ہے، ورنہ میں تم دونوں کو اس گھر سے بے دخل کر دوں گا۔ میرا کیا قصور ہے؟ وہ روتے ہوئے پوچھنے لگی تو غصے سے بولے، اس لیے کہ تم اس کو سمجھانے کے بجائے اسے مزید شے دے رہی ہو اور مجھ سے اس کی حمایت کر رہی ہو۔ جان لو کہ ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ صبح میر نے بہت امید سے اپنی ماں کی طرف دیکھا، لیکن انہوں نے نفی میں سر ہلا دیا کہ اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ زویا ان سب سے بے نیاز صرف اپنے مستقبل پر غور کر رہی تھی۔ وہ اب ہرگز بھی میر کے ساتھ نہیں رہ سکتی تھی۔ ملازمین کی بدولت اسے پتا چلا تھا کہ میر سلطان کی 1 ہفتے تک شادی ہونے والی ہے، تو جانے کیوں اسے اذیت سی محسوس ہوئی تھی۔ رات کو وہ بے آواز آنسوں سے اپنا تکیہ بھگو رہی تھی کہ وہ پھر سے چوروں کی طرح آ گیا۔ اپنا سامان باندھو، میں تمہیں اور ابراہیم کو لے کر یہاں سے جا رہا ہوں۔ اپنی شادی چھوڑ کر؟ وہ استہزائیہ انداز میں بولی تو وہ 2 قدم آگے بڑھا۔ ہاں، اپنی شادی چھوڑ کر۔ مجھے اس شادی سے کوئی دلچسپی نہیں، مجھے دلچسپی ہے تو تم میں اور ابراہیم میں۔ وہ ہاتھ باندھ کر اسے دیکھ کر بولی، اور کتنا بیوقوف بنانے کی کوشش کرو گے مجھے؟ وہ تم تھے جو جھوٹ بول کر اپنے گاؤں آئے، وہ تم تھے جس نے اپنی منگنی چھپائی، وہ تم تھے جس نے مجھے طلاق کے پیپرز بھجوائے، وہ تم تھے جس نے میسج کر کے مجھے کہا کہ جب میں واپس آؤں تو تمہارے اپارٹمنٹ سے میں جا چکی ہوں۔ اتنا سب کچھ کرنے کے بعد بھی تم میں ہمت ہے میرے سامنے کھڑے ہو سکو اور مجھ سے سوال جواب کر سکو؟ وہ ہانپتے ہوئے بولی، غصے کے مارے اس کی رگیں جیسے پھٹنے والی ہو گئی تھیں، اور وہ یہ سب سن کر عجیب سی کیفیت میں پڑ گیا تھا۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ الجھن سے بولا، ہاں یہ ٹھیک ہے کہ میں نے تم سے اپنی منگنی والی بات چھپائی، وہ بھی صرف اس وجہ سے کیونکہ جب میں خود یہاں پر آیا تو مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ سب منگنی کرنے کے لیے کیا گیا ہے، لیکن اس کے علاوہ تو میں نے تمہیں کوئی طلاق کے پیپرز نہیں بھیجوائے، نہ ہی میرے نمبر سے تمہیں کوئی میسج کیا گیا ہے، بلکہ جس دن میں گاؤں آیا اسی دن آتے ہوئے راستے میں گن پوائنٹ پر مجھ سے میرا موبائل اور والٹ چھین لیا گیا تھا، اسی لیے میں تمہیں کوئی اطلاع نہیں دے پایا۔ یہی سوچا کہ چلو
اگلے دن نیا موبائل لے لوں گا، لیکن بابا جان کی طبیعت خرابی کے چکر میں 2 دن تک میں موبائل نہیں لے پایا، اور پھر انہوں نے اسپتال سے گھر آنے کی واحد شرط یہی رکھ دی کہ میں منگنی کر لوں۔ اس وقت اپنے خاندان کی عزت اور بابا کی لاج رکھنے کی خاطر مجھے وہ منگنی کرنی پڑی، لیکن میں نے کہیں بھی نہیں سوچا تھا کہ میں اس منگنی کو شادی تک لے کر جاؤں گا۔ جب میں شہر واپس آیا تو تم کہیں بھی نہیں تھی، تمہارا نمبر بھی بند جا رہا تھا، اور سب نے یہی کہا کہ تم میری منگنی کی خبر سن کر کہیں چلی گئی ہو۔ میں نے تمہیں کہاں کہاں نہیں تلاش کیا، اور مجھے تو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ تم پریگننٹ ہو۔ تم اتنی بڑی خبر مجھ سے چھپانی نہیں چاہیے تھی۔ وہ اس سے شکوہ کنہ انداز میں کہتا ہوا وہیں تھک کر بیٹھ گیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کا فون تو چوری ہو گیا، پھر اس کے نمبر سے زویا کو صرف منگنی کی تصاویر اور ٹیکسٹ میسیجز کیسے چلے گئے۔ کچھ تو گڑبڑ ضرور ہوئی تھی، اور کسی نے کوئی ایسی گہری چال چلی تھی جس کا اسے اندازہ نہیں تھا، اور اب اسے معلوم کر کے رہنا تھا۔ جاؤ میر سلطان، چلے جاؤ یہاں سے، تمہیں نہ محبت نبھانی آتی ہے اور نہ ہی شادی۔ وہ رخ پھیر کر بولی۔ وہ اس کو دیکھنا بھی نہیں چاہتے تھے۔ وہ جب اس کو دیکھتی تھی تو اندر سے کمزور پڑنا شروع ہو جاتی تھی۔ میں جانتی ہوں کہ تم اپنے بابا کے خلاف نہیں جا سکتے، نہ ہی مجھے کسی کے سامنے اپنی بیوی کے طور پر اون کر سکتے ہو، تو پھر اس سب کا کوئی فائدہ نہیں، تو شادی کرو اور اپنے راستے جاؤ۔ میں یہاں سے اپنے بیٹے کے ساتھ کہیں دور چلی جاؤں گی، ہم دونوں ہی ایک دوسرے کے لیے کافی ہیں۔ وہ افسردہ سا ہو کر سرونٹ کوارٹر سے باہر نکلا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کوئی ہے جو اس پر نظر رکھے ہوئے اور اسے دیکھ رہا ہے۔ اگلے دن صبح صبح ہی بابا جان اسے اپنے ساتھ لے کر زمینوں پر چلے گئے، اور وہاں سے کچھ ضروری کام کے سلسلے میں شہر، اور رات کے تقریباً 12 بجے اس کی گھر واپسی ہوئی تھی۔ اس کا دل تو یہ چاہ رہا تھا کہ اسی وقت جا کر زویا اور ابراہیم کو دیکھے، لیکن یہ وقت مناسب نہیں تھا، اسی لیے صبر کرتا ہوا کمرے میں ہی لیٹ گیا کہ صبح اٹھتے ہی انہیں دیکھوں گا۔ اگلے دن صبح صبح جب وہ سرونٹ کوارٹر میں گیا تو خلاف معمول دروازہ کھلا ہوا تھا۔ وہ اندر گیا تو کمرے میں نہ زویا تھی نہ ہی ابراہیم، اور ان کا سامان بھی غائب تھا۔ میز پر ایک صفحہ پڑا تھا جس پر لکھا تھا کہ میں تمہیں چھوڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جا رہی ہوں، مجھے ڈھونڈنے کی کوشش بھی مت کرنا۔ تو آخر تم نے اپنی ضد پوری کر ہی لی۔ تمہاری جیسی ضدی لڑکی میں نے دنیا میں کہیں نہیں دیکھی زویا۔ وہ بے بس سا ہو کر اپنی ماں کی گود میں آ کر سر رکھ کر لیٹ گیا کہ وہی تو تھیں جو اس کا درد اور اس کا حال سمجھتی تھی، ورنہ تو وہ کسی سے بھی کچھ کہنے کے لائق ہی نہیں تھا۔ 5 دن گزرتے پتہ بھی نہیں چلا، اور نکاح کا دن آن پہنچا۔ حویلی کو ایک بار پھر سے وہیں سے سجایا گیا جیسے اس کی آمد پر۔ ہاں، اس بار اس کے ارمانوں کا خون بھی شامل تھا۔ وہ چپ چاپ وہ سب کیے جا رہا تھا جو اس کے گھر والے چاہتے تھے۔ بارات گئی اور دلہن والوں نے کیا ہی شاندار استقبال کیا، لیکن مولوی صاحب کے بار بار پوچھنے پر بھی جب اس نے نکاح کی حامی نہیں بھری تو ہر طرف سرگوشیاں سی پھیلنے لگی، اور بابا جان نے غصے سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ نکاح کے لیے ہاں بولو۔ اس نے اپنے گلے سے ہار اتار کر ایک طرف رکھا اور باوز بلند سب کو کہا، لیکن نکاح تو میں پہلے ہی کر چکا ہوں۔ آپ دلہن سے پوچھ لیں کہ اسے میری دوسری بیوی بننا قبول ہے۔ سب کے ہوش اڑ گئے کہ دولہا کیا کہہ رہا ہے، اور بابا جان کی حالت غصے کے مارے یوں ہو گئی کہ وہ کانپنے لگے۔ انہوں نے اسے تھپڑ رسید کیا۔ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تمہیں معلوم بھی ہے کہ یہ کوئی مذاق کا وقت ہے؟ وہ تھپڑ کھا کر مسکراتی اور دلہن کو دیکھتے ہوئے کہنے لگا، میرا ارادہ ہرگز بھی تمہیں ڈس ریسپیکٹ کرنے کا نہیں ہے، لیکن میں تم سے کوئی بات چھپانا نہیں چاہتا۔ میں پہلے ہی سے شادی شدہ ہوں، میرا ایک 2 سال کا بیٹا بھی ہے۔ اس کے والد کی حالت دیکھنے والے تھی۔ وہ طنزی انداز میں بولے، وہ غریب لڑکی جو بار بار تمہیں چھوڑ کر بھاگ جاتی ہے، اس کی بات کر رہے ہو؟ تم کیا سمجھتے ہو کہ مجھے معلوم نہیں کہ تمہاری زندگی میں کب کیا چل رہا ہے؟ مجھے تمہارے بارے میں سب کچھ علم ہے۔ وہ ہنس پڑا۔ یہی تو مجھ سے غلطی ہوئی کہ میں نے سوچ لیا کہ آپ کو کچھ علم نہیں ہے، جبکہ آپ تو شروع ہی سے سب جانتے تھے۔ آپ وہ کھلاڑی تھے جو پردے کے پیچھے سے کھیل کھیل رہا تھا۔ یہ تو میں ہی بے وقوف تھا جو سمجھ نہیں پایا۔ ٹینا نے فون کر کے آپ کو میری شادی کے بارے میں اطلاع دی، اور پھر آپ نے اپنے کھیل کا آغاز کیا۔ آپ نے اپنی بیماری کا ناٹک کر کے مجھے زبردستی منگنی کے لیے مجبور کیا، اور وہ آپ ہی تھے جس نے میرا فون گن پوائنٹ پر لٹوایا۔ وہ آپ ہی تھے کہ جس نے میری سم سے زویا کو میسیجز کیے، اور وہ بھی آپ ہی تھے جس نے میری طرف سے اسے طلاق کے پیپرز بھجوا دیے۔ بڑی دیر لگی، لیکن
آخر کار مجھے سمجھ آ ہی گیا کہ سب کچھ کرنے والے آپ ہی تھے۔ وہ چونک گئے۔ اس کو یہ کیسے معلوم ہو گیا کہ اس سب کے پیچھے میں ہوں؟ وہ ان کی حیرت سے محسوس ہوتا ہوا کہنے لگا کہ چونک گئے؟ آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ مجھے یہ سب کچھ کیسے پتا چلا؟ تو میں بھی آپ ہی کا بیٹا ہوں۔ اگر آپ مجھ پر نظر رکھ سکتے ہیں تو میں بھی آپ کے ہر راز کی جڑ تک پہنچ سکتا ہوں۔ انہوں نے بازی سنبھالنے کی کوشش کرتے ہوئے آخری دہو کھیلا۔ چلو مان لیا سب کے پیچھے میں ہی تھا، لیکن اس بار تو تمہیں وہ اپنی مرضی سے چھوڑ کر گئی ہے نا؟ آپ کو کیا لگا بابا جان، آپ مجھے سارا دن اپنے ساتھ مصروف رکھیں گے اور میری پیٹھ پیچھے میری بیوی اور بچے کو حویلی سے غائب کروا دیں گے اور مجھے پتہ نہیں چلے گا؟ اس نے بیرونی دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے اپنے آدمی کو اشارہ کیا جو زویا اور ابراہیم کو لے کر اندر داخل ہوا۔ ان کا رنگ فق ہو گیا۔ ساری بازی ہی پلٹ گئی تھی اور جیت کے اتنے نزدیک ہو کر وہ ہار گئے تھے۔ اگر تم نے اس لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل کیا تو تم میری جائیداد سے آگ کر دیے جاؤ گے۔ انہوں نے اپنا آخری حربہ استعمال کیا تھا، اسے دھمکی دی، مگر آج وہ کچھ بھی سننے کے موڈ میں نہیں تھا۔ وہ جانتا تھا آپ یہی کہیں گے۔ آپ کے پاس آخری حل یہی بچتا ہے تو کر دیں آپ آگ، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میرے پاس تو میرا وارث ہے، میرا بیٹا۔ آپ یہ سوچیں کہ آپ کے پاس میرے جانے کے بعد کون ہوگا؟ آپ کس کو اپنا وارث کہیں گے؟ آپ کے پاس کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ میں اپنی ماں کو بھی ساتھ لے جاؤں گا۔ ساری عمر آپ نے ان پر روب ڈالنے کے سوا کیا ہی کیا ہے؟ وہ ان کو ہرگز یہ نہیں بتا سکتا تھا کہ ان کی ساری اصلیت اسے اس کی ماں نے ہی بتائی ہے۔ اور یہ بھی شکر تھا کہ اسے پتا چل گیا تھا کہ ابراہیم اور زویا کہاں پر ہے۔ بی بی جان نے اس کے سر پر پیار کرتے ہوئے انکار میں سر ہلایا۔ میں نہیں جاؤں گی، تم جاؤ، اپنی بیوی بچے کے ساتھ نئی زندگی کا آغاز کرو۔ میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں۔ تمہارے بابا کی انا ٹوٹے گی تو وہ تمہیں لینے ضرور آئیں گے۔ ہر بوجھ سے دل کو آزاد کر کے جاؤ۔ اور وہ اپنی بیوی بچے کو لے کر وہاں سے وہیں چلا آیا جہاں سے یہ سب شروعات ہوئی تھی۔ ان کے بیچ بدگمانیاں آئیں، جدائیاں آئیں، لیکن جیت آخر کار محبت کی ہوئی۔ وہ زویا اور ابراہیم کو سینے سے لگائے سوچ رہا تھا، اب بس میرے ہوتے ہوئے میرے بیوی بچے پر ایک آنچ بھی نہیں آئے گی۔